فرعون نے حضرت موسیٰ کو نہیں پالا جبکہ وہ تو تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، مگر یہ اللہ کی حفاظت تھی، یہ میرے مولا کی حفاظت تھی، یہ پروردگار کی حفاظت تھی۔ یہی فرعون تو تھا جس نے سارے بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ جو بچہ بھی اس کی سلطنت میں پیدا ہوتا تھا، لڑکا جو بھی پیدا ہوتا تھا، اس کے سپاہی جاتے تھے اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اس نے ایک رات خواب دیکھا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر گرا، اس کے محل میں آ کر گرا، اور اس کے محل کو اس ستارے نے جب گرا تو جلا کر خاک کر دیا، برباد کر دیا۔ جب وہ ستارہ اس کے محل میں گرا اور اس کے محل کو اس نے جلا دیا، یہ خواب سے بیدار ہوا، اس نے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا ذرا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے جو خواب دیکھا ہے ذرا بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کیا ہونے والا ہے۔ نجومیوں نے بتایا سنو یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، جب وہ بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہو جائے گا، وہ تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا، تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اب اسے فرعون کو ڈر لگ گیا، نہ جانے کون سا بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ اسے بتایا گیا وہ لڑکا ہوگا تمہاری سلطنت کو تباہ کر ڈالے گا۔ اسے خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا، اسی ڈر میں اس نے کیا کیا، جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اس نے سب کو ایک ایک کر کے قتل کرا دیا، جو بھی اس کے ملک کے اندر پیدا ہوتا تھا یہ اس کو فوراً قتل کرا دیا کرتا تھا۔ لڑکیاں پیدا ہوتی چھوڑ دیتا تھا، لڑکے پیدا ہوتے تھے قتل کرا دیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار بھی دیکھیے، پروردگار کی حفاظت بھی دیکھیے۔ یہ سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، یہ سارے بچوں کو مار رہا تھا کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے، وہ بچہ نہ پرورش پا جائے کہ جو میری سلطنت کو برباد کرے گا۔ اسی خوف کے اسی ڈر کی وجہ سے یہ سارے بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ مگر میرے عزیزوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مرضی، پروردگار کی منشا، حضرت موسیٰ کو پیدا ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ڈر رہی تھی، آپ کو بڑا خوف تھا میرا بچہ دنیا میں آئے گا، یہ اس کو چھوڑے گا نہیں فرعون، یہ میرے بچے کو قتل کروا دے گا، ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن اللہ نے دل میں آپ کے بات ڈالی، پروردگار نے القا فرمایا، آپ تہخانے کے اندر چلی گئی۔ جب آپ تہخانے کے اندر گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت موسیٰ دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ کو بڑا ڈر ہے، آپ کی والدہ کو بڑا خوف ہے، اب فرعون نہیں چھوڑے گا، اپنے بچے کی پرورش کیسے کروں، اپنے بچے کو کیسے پالوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر القا فرمایا، پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی، اے میری بندی یہ میرا پیغمبر ہے، اسے میں دشمن کے گھر میں پالوں گا، اسے دشمن کے گھر میں حفاظت دوں گا۔ اللہ نے بات دل میں ڈال دی، اسے ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں چھوڑ دو۔ انہیں تو بڑا ڈر تھا، بڑا خوف تھا کہ کیا ہوگا، فرعون نہیں چھوڑے گا، بڑا ڈر تھا، مگر بات دل میں اللہ نے ڈالی تھی۔ القا کس کو کہتے ہیں؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی نا تو اللہ نے القا فرمایا، دل میں بات ڈالی، اور وہ کلمات اللہ نے سکھا دیے جن کلمات کی وجہ سے توبہ قبول ہونی تھی۔ تو پھر حضرت آدم کو اللہ نے وہ کلمات دل میں بات ڈالی، القا فرمایا، وہ کلمات سکھائے۔ پھر حضرت آدم نے میرے آقا کے وسیلے سے دعا مانگی، توبہ کی، تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ القا مطلب دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے،
اپنے نیک بندوں کے دل میں اللہ بات ڈال. کئی بار آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے ہم کوئی غلط فیصلہ لینے والے تھے لیکن اچانک دل میں بات آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرو. تو وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اللہ وہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ بندہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو جو کرنا ہوتا ہے وہی کرتا ہے. پھر بندہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اللہ نے دل میں بات ڈالی, ڈر تو تھا مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا. یہاں سے یہ بھی جان لیں, ہم اگر اللہ پر بھروسہ رکھیں تو مشکل وقت میں بھی اگر حفاظت ہماری کوئی کر سکتا ہے تو ہمارا پروردگار کر سکتا ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے, غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. مشکلوں میں حفاظت کرنے والا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھا, دریا میں چھوڑ دیا. دریا کا گزر دریائے نیل کا فرعون کے محل سے ہو کر دریا گزرتا ہے, فرعون کے محل سے ہو کر گزرتا ہے. حضرت موسیٰ دریا میں بہتے گئے. آپ نے حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کی بہن کو بھی پیچھے کر دیا تھا کہ تو ساتھ ساتھ جانا, دیکھنا کہ موسیٰ کہاں تک جائیں گے, آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. ادھر حضرت موسیٰ بہتے ہوئے دریا میں آگے بڑھے, ادھر بہن بھی پیچھے پیچھے سائیڈ سے چل رہی ہے. لیکن جب وہ آپ بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے, فرعون کی بیوی آسیہ, اللہ اکبر, وہ اس دریا کے کنارے پر ہے. وہ انہوں نے جیسی دیکھا بچہ بہتا ہوا آ رہا ہے, اس بچے کو نکالا, حضرت موسیٰ کو نکالا اور دیکھا حضرت موسیٰ کا حسن دیکھا, حضرت موسیٰ کو پیار آ گیا. آسیہ کہنے لگی یہ بچہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, یہ بچہ دریا سے مجھے ملا ہے, لہٰذا میں اس کی پرورش کروں گی. آسیہ گھر لے کر آ گئی. فرعون نے کہا کون سا بچہ لائیے, کس کا بچہ ہے؟ فرعون سے آسیہ نے کہا مجھے دریا سے ملا ہے, یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے. کہنے لگی میں اس کو پالوں گی. فرعون سارے بچوں کو مار رہا تھا, سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا, لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بھیج دیا. فرعون ہے خود اپنے گھر کے اندر رکھ کے پرورش کر رہا ہے. جب اللہ حفاظت فرمائے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے. اس طرح اللہ راہ فراہم کرتا ہے. سارے دنیا کے بچوں کو قتل کرنے والا اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کرنے لگا. حضرت موسیٰ کی پرورش ہونے لگی. اب مسئلہ یہ تھا کہ بچے کو دودھ کون پلائے. دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا, دائیوں کو بلایا گیا, دایا آئی, مگر حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ اپنے کسی کے پستان کو منہ میں نہیں لیا, دودھ کسی کا نہیں پیا. اب آسیہ پریشان کیا کروں. حضرت موسیٰ کی بہن گئی, جا کر کہنے لگی میں ایک عورت کو جانتی ہوں, وہ اگر اس بچے کو دودھ پلائے گی یہ بچہ یقیناً دودھ پی لے گا. تو اس نے کہا, آسیہ نے کہا جاؤ جلدی لے کر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر آئی, سارا ماجرا اپنی امی کو سنایا, اپنی والدہ کو سنایا اور کہا چلو پھر فرعون کے گھر پہ دربار پہ جانا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ گئی, آپ کی ماں نے جا کر حضرت موسیٰ کو گود میں لیا, آغوش میں لیا, اپنا پستان حضرت موسیٰ کے منہ میں دیا. حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. آسیہ بھی خوش ہو گئی, فرعون بھی خوش ہو گیا. کہنے لگا ان کو مقرر کر لو, نوکری کر لو ان کی یہاں پر, ان کو یہاں ڈیوٹی پہ رکھ لو, نوکری پکی ہو گئی. کہا تمہیں انعام بھی دیا جائے گا اور تمہاری دربار میں نوکری بھی ہو گئی. اس بچے کو تمہیں
تمہیں روز دودھ پلانا ہے۔ اللہ نے ماں کو بچے کو بھی ملا دیا۔ دیکھیں نا رب کی قدرت، ماں بچے کو بھی، ماں بیٹے کو بھی ملا دیا، پرورش بھی ماں سے ہی اللہ نے کروائی، دودھ بھی ماں کا ہی حضرت موسیٰ نے پیا، اور دشمن کے گھر میں انعام بھی اللہ عطا دلوا رہا ہے، اور وہاں پہ اللہ نے نوکری بھی کروا دی۔ اللہ تعالیٰ کتنا نواز رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کے غلاموں ذرا توجہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ آسیہ نے اور فرعون نے بڑے ناز و نام سے حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے، لیکن ایک روز حضرت موسیٰ کو فرعون نے گود میں لیا ہوا تھا، اور بچے جب گود میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کبھی ہاتھ چلاتے ہیں چہرے پہ لگتا ہے، کبھی سر کے بالوں کو پکڑتے ہیں، کبھی داڑھی کے بالوں کو پکڑتے ہیں۔ بچے جب ہاتھ چلاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چلایا نا، فرعون کے منہ پہ تماچا مار دیا ہے، ایک تھپڑ مار دیا۔ پرورش بھی اللہ فرعون سے کروا رہا ہے، مگر فرعون کے تھپڑ بھی مار دیا، اور پھر نبی کا تھپڑ، نبی کا تماچا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے تو ملک الموت کے تھپڑ مار دیا تھا، موت کے فرشتے کے تھپڑ مار دیا تھا، اور ایسا تھپڑ مارا تھا موت کے فرشتے کے آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی۔ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آیا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ کو آیا جلال مارا تھپڑ، آنکھ باہر نکل گئی۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کہاں بھیج دیا؟ یہ کون بندہ ہے اس میں میرے تماچا لگایا، آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کو دوبارہ درست فرمایا، اور پروردگار نے فرمایا اے ملک الموت عزرائیل جانتے نہیں وہ میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، موسیٰ ہے، بڑا جلیل القدر ہے، جاؤ موسیٰ سے جا کر کہو اے موسیٰ پیغمبر اگر آپ ابھی دنیا سے جانا نہیں چاہتے ہیں تو ایک گائے کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں کی اللہ آپ کو عمر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر پیغام خدا سنایا، کہا آپ ہاتھ رکھیں، بال جتنے آئیں گے ہاتھ کے نیچے اللہ اتنے سالوں کی عمر عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جو وہ عمر مجھے ملے گی جب وہ پوری ہو جائے گی عمر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر کہا کہ اس کے بعد میں پھر میں آؤں گا، پھر اللہ مجھے بھیجے گا، پھر میں آؤں گا، پھر میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب تجھے بعد میں بھی آنا ہے، بعد میں بھی روح قبض کرنی ہے تو چل تو آ گیا ہے اپنا کام ابھی پورا کر کے چلا جا، بعد میں بھی تو آخر یہی ہونا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے اللہ کے، بچپن ہے مگر مارا نا فرعون کے منہ پہ تماچا ہے، فرعون ہل گیا۔ اب جیسے اس کے منہ پہ تماچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لگا، اس نے کہا نہیں یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا، کہ اس کا تھپڑ اتنا زوردار ہے اتنے سے بچے کا، کہتا ہے میں سمجھ گیا یہی ہے۔ جناب آسیہ نے کہا فرعون کیا بات کرتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا خبر، بچے تو ہاتھ چلاتے ہیں، ہاتھ تو لگی جاتا ہے۔ فرعون کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے تھپڑ میں بڑا زوم ہے، بڑا زور ہے۔ فرعون کہنے لگا یقیناً یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا، میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ اتنا کہا تو جناب آسیہ کہنے لگی اگر تجھے یقین نہیں آتا تو چل امتحان لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا ہے، کہا یہ تو بچہ ہے، بچے تو ایسے کام کیا کرتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، کہا موسیٰ کا امتحان لے لو۔ امتحان کیسے لیا گیا؟ ایک دشت کے اندر آگ کے انگارے دہکتے ہوئے آگ کے انگارے منگائے گئے، اور ایک دوسرے دشت کے اندر پھول منگائے گئے، دونوں کو لا کر سامنے رکھا گیا۔ دیکھا آسیہ نے کہا دیکھو اگر بچہ پھول اٹھائے گا تو سمجھ لینا یہ سب جانتا ہے، اس نے جان کے مارا ہے، اور اگر یہ آگ کو اٹھائے گا تو بات کلیئر ہو جائے گی بچہ ہے انجان
نادان ہے, اسے کچھ پتا نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں, انہیں تو اللہ بچپن میں شعور عطا کر دیتا ہے. اللہ تو نبیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے, اپنے پیغمبروں کو رسولوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن, لیکن پہلی آزمائش, پہلا امتحان. اب نمرود نے تشت میں آگ منگوائی, ایک دوسرے تشت میں پھول منگوائے, دونوں سامنے کر دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا, فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھولوں کی طرف ہاتھ لے کر جا رہے تھے, لیکن حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا, آگ کے انگاروں میں ڈال دیا. آپ نے ایک آگ کا انگارہ اٹھایا, اپنے منہ میں رکھ لیا. فرعون کی بیوی آسیہ نے فوراً کہا, اے فرعون دیکھ لے, اب تو تجھے یقین آ گیا یہ بچہ ہے. نادانی میں اس نے ہاتھ تیرے مار دیا منہ پر, نادانی میں تھپڑ مار دیا. اب تو تجھے پتا لگ گیا, اگر اس بچے کو اتنا شعور ہوتا, آگ میں ہاتھ نہ ڈالتا, یہ پھولوں کو اٹھاتا. اب آسیہ ناراض ہو گئی, کہنے لگی تو نے میرے بچے کا ہاتھ بھی جلوا دیا اور آپ نے منہ میں انگارہ لیا, زبان بھی جل گئی. حضرت موسیٰ نے اس وقت جو انگارہ منہ میں رکھا, اس کی وجہ سے زبان جلی, لکنت آ گئی. فرمایا آخر تک وہ لکنت آپ کی زبان میں رہی. الغرض میرے عزیز غور کرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی فرعون کے گھر کے اندر. اللہ اکبر. وہیں پہ جوان ہو گئے. جب جوانی آ گئی, جب جوان ہوئے, ایک روز آپ باہر نکلے, اور جب جوان جوجو ہو رہے تھے, آپ کی والدہ نے آپ کو سب بتا دیا تھا, آپ کی بہن نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ دیکھو دیکھو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم فرعون کے گھر میں پرورش ضرور پا رہے ہو, یہاں تمہاری پرورش ضرور ہو رہی ہے, مگر تم بنی اسرائیل ہو, تمہاری ماں میں ہوں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے, جوانی آ گئی, ایک روز آپ محل سے نکلے, آپ نے باہر نکلتے ہوئے دیکھا آپ کی قوم کا ایک شخص, بنی اسرائیل کا ایک بندہ ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے, ایک فرعونی سے جھگڑا کر رہا ہے. آپ نے جب دیکھا یہ جھگڑا کرنے والا لڑ رہا تھا, اس نے جواب آپ کو دیکھا, حضرت موسیٰ پہ نظر پڑی, اس نے دیکھ کر فوراً کہا موسیٰ آؤ, آ کر مجھے بچاؤ, یہ فرعونی مجھے مار رہا ہے, میں بنی اسرائیل ہوں, آپ کی قوم سے ہوں, مجھے بچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو بچانے لگے. جب وہ نہیں بچا, آپ نے گھوسا اس کے مار دیا. اللہ اکبر. پیغمبر کا مارنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گھوسا لگا, ایک ہی گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا, ایک گھوسے میں وہ فرعونی مر گیا. کیونکہ پیغمبر کا گھوسا, مارنے والا اللہ کا پیغمبر ہو تو اس کے گھوسے میں کتنا زور ہوگا. یہ فرعونی جو ہے فوراً گرا, تڑپ کے مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا, یہ آپ کی قوم والا یہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دوں گا, کسی کو پتہ نہیں لگے گا. الغرض یہی ہوا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. میں نے تو صرف بچانے کے لیے, الگ کرنے کے لیے ذرا سا ہلکا سا مار دیا تھا, مگر مجھے کیا خبر تھی یہ ایک ہی گھوسے میں مر جائے گا. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیں. پھر ایک دن آپ کا گزر ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا پھر وہی آپ کی قوم کا شخص ہے, پھر کسی فرعونی سے جھگڑا کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے. جب آپ نے لڑتے دیکھا, اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا, پھر پکارا کہ آؤ ذرا مجھے آ کر بچاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا تو روز روز جھگڑے کرتا ہے, روز تیری لڑائیاں ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے تو ہی غلط ہے. تو نے اس دن ایک, میں نے اس کو مارا, اس کو مروا دیا, اب اس سے جھگڑا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا رک جا, میں آج تیری ہی خبر لیتا ہوں. آگے بڑھے نا, یہ ڈر گیا, اس نے سوچا اس کو ایک مارا تھا وہ مر گیا تھا, مجھے مار دیا تو میں بھی مر جاؤں گا. یہ ڈر گیا, جلدی چھوڑ کے بھاگا وہاں سے. اب اس کو اتنا خوف ہو گیا موسیٰ ملیں گے ماریں گے ضرور, یہ ڈر کے جو بھاگا ہے نا, اس سے فرعون کے دربار میں چلا گیا, سیدھا پہنچا فرعون کے پاس.
فرعون سے جا کے بولا جس کو گھر میں پال رہے ہو، جس کی پرورش کر رہے ہو، جسے بیٹا سمجھ رہے ہو، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کا نمائندہ ہے، وہ بنی اسرائیل کا نمائندہ ہے، وہ تمہاری حکومت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کو جب اس نے ساری حقیقت بتائی جا کے نا کہ اس نے ایسے ایسے ایک تمہارے نمائندے کی گھونسا مارا، اس کو جان سے مار دیا، جب اس نے ساری بات بتائی، فرعون نے کہا جلدی بلاؤ موسیٰ کو دربار میں۔ فرعون نے پیغام بھیجا موسیٰ کو لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اگر میں اس وقت فرعون کے دربار میں گیا تو فرعون مجھے چھوڑے گا نہیں، قید کر دے گا۔ آپ فوراً شہر چھوڑ کر چلے گئے، آبادی چھوڑ کر چلے گئے، شہر چھوڑ کے باہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر کو چھوڑ دیا، اس ملک کو چھوڑ دیا، مصر چھوڑ کر مدائن چلے گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آپ نے کنویں کے قریب میں بھیڑ لگی دیکھی، آپ نے جا کر دیکھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ وہاں پر دو لڑکیاں، آپ نے دو شیزائیں دیکھی، دو خواتین، وہ نقاب میں ہیں لیکن بھیڑ میں پیچھے ہیں، پریشان ہے کہ پانی کنویں سے کیسے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کر ان کی مدد فرمائی، پانی نکال کر دیا۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے فرمایا میں دور ملک سے آیا ہوں، مصر سے۔ کہا اچھا، کہنے لگے یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں نے کہا اگر تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے تو چلو ہمارے والد کے پاس چلو، ہمارے والد لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، ہمارے والد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ دونوں لے کر آ گئی، یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، آ کر ساری تفصیلات بتا دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو وہیں پر رکھ لیا۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم نے میری بچیوں کی مدد کی ہے، چلو اب تم یہاں پر رہنے لگے ہو تو ایک کام کرو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا، اور نکاح کیا تو مہر رکھا گیا۔ مہر میں کیا رکھا گیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مہر کیا ادا کروں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں، تنہا آیا ہوں، کیا مہر ادا کروں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مہر یہ ہوگا کہ تم 10 سال میرے باغ میں خدمت کرو گے، یہ مہر ہوگا۔ 10 سال تک باغ میں خدمت کے لیے معمور کر لیا، مقرر کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں رہنے لگے۔ ایک بیٹی سے شادی ہوئی، بعد میں فرمایا گیا کہ دوسری بیٹی سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹ کر آئے ہیں نا مصر کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے وقت آ گیا تھا کہ اب فرعون کی سلطنت کو تباہ کرنا ہے، وقت آ گیا تھا کہ اب پیغام حق پہنچانا ہے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام بلند کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آ گئے۔ اب یہاں میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر خوف دل میں کسی کا نہیں رکھنا چاہیے، وقت کا کتنا ہی بڑا فرعون سامنے کیوں نہ ہو، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو بندے کو کہ میرا محافظ میرا پروردگار ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ جب اللہ میرا محافظ و نگہبان ہے تو وقت کا جتنا بڑا نمرود فرعون کیوں نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ محافظ تو پروردگار ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے، پیغام حق سنایا، اللہ کی توحید اور اس کی کبریائی کا اعلان کیا، سارے فرعونی دشمن بن گئے، فرعون دشمن بن گیا۔ میرے عزیزو غور کرو، پھر اس کے بعد میں یہاں تک بات پہنچی کہ مقابلہ ہوا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، فرعون کے جادوگر
جادوگروں نے رسیاں ڈالی. جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئے سارے کے سارے. سینکڑوں سانپ جب سامنے دیکھے, اللہ کا حکم ہوا موسیٰ تم اپنے عصا کو ڈال دو, اپنے ڈنڈے کو ڈال دو ان کے مقابلے میں. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو اپنے ڈنڈے کو جب سامنے ڈالا ہے نا, وہ ایک بڑا اژدہا بنا اور اس نے ان سارے سانپوں کو کھا لیا, سارے سانپوں کو کھا گیا. اب یہاں ایک بات اور سمجھے, جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کہتے ہیں آنکھوں کے دھوکے کو, نظروں کے فریب کو. جادو میں حقیقت نہیں بدلتی, آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے, نظر بندی جسے کہا جاتا ہے. بنگال ہے یہ, اور پورے ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں بنگال کا جادو, بنگال کا جادو. میں کتنی بار بنگال آ گیا, میں نے کوئی جادو یہاں نہیں دیکھا الحمدللہ. یہاں میں نے مسلمانوں پر بس دیکھا ہے تو ایک ہی خمار دیکھا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کے عشق کا خمار دیکھا ہے. جادو الگ چیز ہے, معجزہ الگ چیز ہے. وہ جادوگر جانتے تھے ہم نے جو رسیاں ڈالی ہیں وہ رسیاں ہی ہیں, لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں, در حقیقت رسیاں ہیں, لیکن بس لوگوں کی نظروں کی خطا ہے, انہیں سانپ نظر آ رہے ہیں. لیکن جادوگر تو جانتے تھے کہ ان رسیوں کی حقیقت کیا ہے, رسیاں ہی ہیں. مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, وہ جو اژدہا بنا یہ معجزہ تھا. معجزے میں حقیقت بدل جاتی ہے, حقیقت کی تبدیلی کا نام معجزہ ہے. تو جادوگروں نے دیکھا اگر جادو ہوتا تو انہیں ڈنڈا ہی نظر آتا, لوگوں کو اژدہا نظر آتا. مگر جادوگروں نے دیکھا یہ تو واقعی اژدہا بن گیا, تو وہ سمجھ گئے یہ سامنے جو موسیٰ کھڑا ہے کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے, یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے. سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے موسیٰ ہمیں پتہ لگ گیا, اے موسیٰ ہم جان گئے, اے موسیٰ ہماری سمجھ میں آ گیا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, تم نے جو دکھایا وہ معجزہ تھا, اور معجزہ تمہارے رب نے عطا کیا ہے, تو ثابت ہو گیا تم بھی سچے, تمہارا پروردگار بھی سچا. سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ کی امت میں شامل ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے ایمان لیا. یہ اللہ کی حفاظت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, دریا سامنے ہے, بڑا دریا, سارے کے سارے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں کیسے نجات پائیں گے, کیسے نکلیں گے. سامنے سے دریا ہے, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. اگر سامنے سے راستہ نہیں ملا تو پیچھے سے فرعون آ کر مار ڈالے گا, آگے سمندر میں جاتے ہیں تو سمندر مار ڈالے گا. یہ خوف تھا. مگر سنو میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کرم فرمایا. حضرت موسیٰ کے صدقہ و طفیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت اللہ نے کرم فرمایا, سمندر کے اندر راستہ دے دیا. سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا, دو حصوں میں بٹ گیا, بیچ میں خشک راستہ نکل آیا. سارے بنی اسرائیل اس راستے سے نکل گئے. ادھر فرعون پیچھے پیچھے آ رہا تھا. فرعون دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر کہہ رہے تھے, فرعون یہ بتا انہیں سمندر میں راستہ کیسے مل گیا؟ اے فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, تو اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے, تو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا ہے, لیکن یہ تو بتا دے کہ جانے والے بنی اسرائیل کمزور لوگ ہیں, انہیں دریا میں راستہ کیسے مل رہا ہے, انہیں سمندر میں راستہ کون دے رہا ہے؟ تو جب اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے نا, اللہ جب عقلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ نمرود, اس کی عقل پہ مہر لگی تھی, اس کے دل پہ مہر لگی تھی. یہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اے فرعونیوں سنو, یہ جو سمندر میں راستہ ان کو ملا ہے, یہ راستہ انہیں میں نے ہی دیا ہے. کیا کہتا ہے؟ راستہ میں نے دیا ہے, میں نے راستہ دیا ہے, میری وجہ سے سمندر پار کر رہے ہیں. مگر حقیقت کیا تھی؟ آخری وقت تک بھی اسی گمراہی پر ڈٹا رہا. جانتا تھا کہ یہ جو دریا میں سمندر میں راستہ دیا ہے یہ پروردگار نے دیا ہے. جانتا تھا. اتنے سالوں تک اس کی حکومت چلی. کیسے چلی جانتے ہو؟ ہر روز رات کو
اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا تھا مالک میں جانتا ہوں تو ہی پروردگار ہے، مگر میں لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہوں، لیکن مولا میں جانتا ہوں رب تو تو ہی ہے، مالک تو تو ہی ہے۔ اللہ نے مہلت دے رکھی تھی، مہلت کا وقت تھا، پروردگار نے مہلت دی۔ ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں اللہ مہلت دے رہا تھا، آج نہیں تو کل سمجھ میں آ جائے، کل نہیں تو پرسوں سمجھ میں آ جائے، شاید پھر توبہ کر لے، شاید پھر توبہ کر لے۔ اللہ توبہ کے لیے وقت دیتا رہا، مہلت دیتا رہا، جب نہیں مانا، جب توبہ نہیں کی، جب مہلت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے توبہ نہیں کی تو پھر پروردگار نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل سمندر سے نکل گئے اسی خشک راستے سے، اس نے بھی اپنی فوج کو اسی راستے میں ڈال دیا۔ جب اس راستے میں اس نے ڈالا نا اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو، تو پھر کیا ہوا؟ فرعون واپس سمندر ملا، فرعون اور سارے فرعونی اسی سمندر میں ڈوب کر غرق ہو کر مر گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آخر وقت تک بھی اپنی اسی جہالت پر قائم رہا، آخر وقت تک بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے رب ہونے کو اس نے جو ہے اس کا اقرار نہیں کیا، نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب ذرا سا یہاں پر توجہ کریں، میں نے عرض کیا تھا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، محافظ پروردگار ہے، تمہارا میرا ہم سب کا محافظ پروردگار ہے۔ مگر جب بندہ مہلت کے وقت میں نہیں سمجھتا اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر پکڑ ہی لیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں چھوڑا، فرعون کو پکڑا اور ایسا خطرناک پکڑا، غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، سلطنت نہیں رہی، کچھ نہیں رہا۔ آج بھی اس کی لاش میوزیم کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا۔ اسی طرح سے نمرود اکڑا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پکڑا، جو بھی اکڑا ہے اللہ نے اس کو پکڑا ہے۔ یاد رکھنا اکڑنا کبھی نہیں ہے، غرور کبھی نہیں کرنا ہے، تکبر کبھی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا مظاہرہ کرو، ہمیشہ پروردگار کے احسانات کو یاد کرو۔ جہاں بھی جاؤ گے اس کی قدرت نظر آئے گی، جہاں بھی جاؤ گے اس کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمارا پیدا کرنے والا، اللہ تعالی پروردگار ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں عزتوں سے نوازنے والا وہی خدا ہے۔ تو اسی پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے، اسی رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارا جائے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، قلیل ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل لگانا ہے تو اپنے مولا سے لگاؤ، اپنے آقا سے لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ یقیناً اگر دنیا سے دل لگایا تو دنیا سے دل لگانے میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ادھر بھی کچھ نہیں ملے گا، ادھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا فانی ہے، دنیا سے جب بندہ جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر اتنا بڑا بادشاہ جب دنیا سے گیا، مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا، اے لوگوں جب میرا جنازہ جائے، میرے ہاتھوں کو جنازہ میرا جائے، میرے ہاتھوں کو، میری میت میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھے اور سمجھ جائے اتنا بڑا بادشاہ جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ کیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز کانفرنس۔ بندہ کیا لے کے جاتا ہے؟ دنیا سے کچھ نہیں لے کے جاتا، صرف اور صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جو دنیا میں کیا اچھا یا برا، بس وہ عمل اس کے ساتھ جائیں گے، کچھ نہیں جائے گا ساتھ۔